اس کی جو بھی دن بھر کے خدمات ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ 11 سے 12 کے پروگرام میں خاص طور پہ اور بھی پروگرام ہے اس میں جو ہے وہ بالکل ایک لپیٹ کر آرام سے جاتے ہیں کہ آج ہم نے این پی ایم ختم کر دیا, آج ہم نے این پی ایم جو ہے وہ برابر کر دیا. مولانا صاحب حضرات معذرت کے ساتھ ٹائم لے رہا ہوں لیکن یہ بہت ساری جو ہے وہ ڈرامے بازیاں ہوئی ہیں, اس کا جو ہے وہ سب یہ جواب ہے تو اتنا ٹائم تو آپ لوگوں کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے ہاں, وہ یہ اتنا وہ روزانہ لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں دن میں 8 گھنٹے آپ لوگ لائیو چلا رہے ہو, یہ تو اتنا ٹائم تو آپ کو, بہت سارے الزامات ہیں. ہم پاکستان کی کسی بڑی جماعت ہیں, ہزاروں لوگوں نے ہمارے لیے اس پارٹی کے لیے اس قائد کے لیے خون دے دیا, اپنے جوان بچے دے دیے, لاکھوں لوگ ووٹ دیتے ہیں, لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اور ڈیموکریسی کی آپ لوگ سارے لوگ بات کرتے ہو, پورا پاکستان اس کو بخار ہوا ڈیموکریسی کا. یہ ان ڈیموکریٹک انداز نہیں ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کو جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, جس کو لوگ خون دیتے ہیں, جس کو لوگ اپنا تن من دھن دیتے ہیں, اس کو روزانہ جو ہے وہ آپ آ کر اس کو اور اس کے قائد کو آپ جو ہے روزانہ اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہو. یہ ان لوگوں کی طرف سے, سارے لوگوں کی جو لوگ ایم کیو ایم کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں, یہاں سے لے کر کشمیر تک, کشمیر سے کشمیر تک, اور کشمیر سے گلگت بلتستان تک, یہ ان تمام لوگوں کی ترجمانی ہے. اور اگر ان تمام لوگوں کو اپنے جذبات کے اظہار کرنے کا موقع مل جائے تو وہ پھر میری طرح شاید اس لیول پہ بھی اس تمیز سے بات نہیں کریں گے. مولانا صاحب حضرات, پیپلز پارٹی بلوچستان کے سابق عہدیدار لشکر رئیس ثانی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے گرفتار کیے گئے ایک دہشت گرد کو میڈیا کے سامنے پیش کرنے پر تعصب اور عصبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا پر ایک بلوچ نوجوان کو پیش کر کے بلوچ قوم کو رسوا کیا جا رہا ہے اور حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ سیاست بچانا چاہتی ہے یا ریاست. ملک بھر کے عوام اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ رمضان المبارک میں بے گناہ مہاجروں کا گاڑیوں میں باقاعدہ شناخت کر کے اتار کر اغوا کیا گیا. انہیں لیاری کے مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے عقوبت خانوں میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا, گولیاں مار کر انہیں شہید کیا گیا, انہیں ذبح کر کے ان کے سر تن سے جدا کیے گئے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوریوں میں پیک کر کے ان کو کراچی کے مختلف علاقوں میں پھینک دیا گیا. کیا لشکر رئیسانی کو ان بے گناہ مہاجروں کا, جن کو صرف آئیڈینٹی کارڈ بس میں دیکھ کر اردو اسپیکنگ مہاجروں کو چن چن کر بسوں سے اتار کر یہ عمل کیا گیا, کیا لشکر رئیسانی کو لشکری رئیسانی کو مہاجروں کے وحشیانہ قتل کا کوئی افسوس نہیں؟ اور اس وقت انہیں ریاست خطرے میں کیوں نہیں نظر آئی؟ لشکر رئیسانی نے کٹی پہاڑی سے دہشت گردوں کی گرفتاری کا تذکرہ کیا, لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ کٹی پہاڑی وہی ہے جہاں سے مسلح دہشت گردوں نے 4 دن تک کٹی پہاڑی سے قصبہ علی گڑھ کے تمام علاقوں پہ, آپ کے سامنے کی سب بات ہے, میڈیا کے سامنے کی بات ہے کہ ان کو بربریت کا, دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. 4 دنوں تک لوگ محصور ہو کر رہ گئے, سینکڑوں لوگ, معصوم لوگ, بچے بچیاں, خواتین, بزرگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. مساجد سے, اسی کٹی پہاڑی کے مساجد سے اعلان کیا گیا کہ یہ یہودیوں کی اولاد ہیں, مہاجروں کو یہودیوں کی اولاد کہا گیا اور ان کے خلاف علل اعلان جہاد کا اعلان کیا گیا. اور اس کے بعد وہاں سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھ کر 4 دنوں تک کوئی رینجرز نہیں پہنچی, کوئی پولیس نہیں پہنچی. رینجرز اس لیے نہیں پہنچی کہ رینجرز بغیر گورنمنٹ کی انسٹرکشن کے نہیں جاتی ہے کہیں, گورنمنٹ ریٹن میں وہاں پر ان کو انسٹرکشن دیتی, گورنمنٹ سے وہ انسٹرکشن مانگ رہے تھے, پاورز مانگ رہے تھے, نہیں دے رہے تھے, رینجرز نہیں پہنچی. 5ویں دن رینجرز کو جب احکامات ملے تو رینجرز وہاں پر گئی ہے. کیا آپ کے ٹی وی چینلز نے بختر بند گاڑیوں میں عام معصوم بچے بچیوں عورتوں کو 4 دنوں سے محصور اس کٹی پہاڑی کے دہشت گردوں کی گنوں کے نیچے محصور بچوں اور عورتوں کو بلبلاتے اور بلکتے نہیں دیکھا, جن کو بختر بند گاڑیوں میں جا کر وہاں سے نکالا گیا؟ کیا لشکر رئیسانی کو وہ نظر نہیں آتا؟ کیا اس نے اس کے اوپر کسی طرح سے کسی غم, کسی افسوس کا اظہار کیا؟
کیا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا بانیان پاکستان کے اولادوں کا قتل عام جائز ہے؟ کیا انہوں نے مہاجروں کو لاوارث تصور کیا ہے؟ لشکر رئیسانی خود کو پشتونوں کا ہمدرد ثابت کر رہے ہیں، لیکن وہ قوم کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بلوچستان میں سینکڑوں پنجابیوں کو چن چن کر قتل کرنے والے کون ہیں جہاں پر ان کی حکمرانی ہے، اور بے گناہ پاکستانیوں کے قتل پر ان کی زبان پر تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اور لشکر رئیسانی صاحب لشکری کیا ہے؟ لشکری عجیب عجیب نام رکھے ہوئے، لشکری رئیسانی صاحب کو میں یہ بھی پوچھوں کہ بنارس چوک پہ 14 معصوم لوگوں کو بس سے اتار کر انہیں مہاجر ہونے کی بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ 34 افراد کو ونڈی کے بس سے اتار کر 14 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے بنارس میں، 34 افراد کو زخمی کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں تھے؟ اس کے بعد ملیر میں صبح گینگ اور کرمنل ایلیمنٹس کی چند پارٹیز کے مل کر ملیر پہ حملہ کرتے ہیں، سوتے ہوئے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ان کے گھروں پہ جا کر، اور ہمدردوں کو 7 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے دن دہاڑے پولیس پروٹیکشن میں، وہاں کے ایس ایچ اوز کی پروٹیکشن میں۔ اس وقت لشکری رئیسانی صاحب کی آواز کیوں نہیں نکلی؟ 12 اگست کو نام نہاد قوم پرستوں نے ہڑتال کی کال دی، 13 اگست کی ہڑتال کی کال دی۔ اس ہڑتال کی کراچی میں ایک سیاسی تنظیم نے اس کی حمایت کی، اور اس حمایت کرنے پر 12 اگست کی رات کو کیماڑی پر W11 کی بس کو روک کر مسافر سمیت اس کو اندر سے دروازے باہر سے بند کر کے لوگوں کو اترنے بھی پرپسلی نہیں دیا گیا، اور اس بس کو آگ لگا دی گئی۔ 7 افراد جس میں بچے اور خواتین شامل ہیں زندہ اس بس میں چل گئے، اور ریڈ ہینڈڈ رینجرز نے 2 کارکنان کو اسی سیاسی جماعت کی جس نے حمایت کی تھی اس ہڑتال کی، ان کو گرفتار کیا ہے۔ کیا یہ بلوچ رہنما لشکری رئیسانی صاحب کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ اس کے اوپر اس کو افسوس نہیں ہوتا؟ پھر اس کے بعد لیاری میں 100 سے زائد لوگوں کو 17 اور 18 تاریخ کے درمیان بسوں سے اور بازاروں سے چن چن کر مہاجر ہونے کی بنیاد پر اغوا کیا جاتا ہے، اور ان کو لیاری کے عقوبت خانوں میں لے جا کر ان پر تشدد کر کے، ان کو مار کر، ان کے جسموں کی بوٹیاں کر کے، ان کی گردنوں کو الگ کر کے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اور 35 لوگوں کو پہلے دن شہر کے مختلف علاقوں میں بوریوں میں بند کر کے اردو بولنے والے مہاجروں کو، بے قصور مہاجروں کو جن کا ایم کیو ایم سے تعلق بھی نہیں، صرف زبان کی بنیاد پر شہر بھر میں ان کی باڈیز کو پھینکا جاتا ہے۔ کیا کسی پاکستان کے رہنما کو، کسی لیڈر کو یہ ظلم اور بربریت، کسی سو کالڈ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن کو اس کی بربریت نظر نہیں آتی؟ کسی وکلا تحریک کے جو ہمارے نمائندے ہیں، بڑے معتبر ہیں، معزز ہیں، ہر بات پہ روڈ پہ نکلتے ہیں، ہر چیز پر روڈ پر نکلتے ہیں، یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سو کالڈ جو چل رہی ہے چند خواتین کی، ان کو یہ نظر نہیں آیا یہ سب
کیا انہوں نے اپنی آواز اٹھائی اس کے اوپر؟ ان معصوم لوگوں کے قتل ہونے پر انہوں نے آواز اٹھائی؟ اور نہ کہ صرف یہ، بلکہ 35 سے 40 افراد کو ریلیز کیا گیا ہے انہی عقوبت خانوں سے، پاکستان کے اداروں کی انٹرونشن کے بعد، پاکستان کی لا انفورسمنٹ کی انٹرونشن کے بعد ان معصوم لوگوں کی جانیں بچی۔ 18 لوگوں کو تو ریلیز کروانے کا اعلان